بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور ام المؤمنین سیدت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا کا حصول برکت کے لیے تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدت ماریہ قبطیہ کو بعض مفسرین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز تسلیم کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدت ماریہ قبطیہ کو اپنی زوجیت مبارکہ میں لیا اور اس ازدواجی تعلق کی بنا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ایسا واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، جنہیں مصر کے بادشاہ نے سیدت ہاجرہ کو بطور کنیز پیش کیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور جن سے حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی، جن کی اولاد پاک سے نبی آخر الزمان کا ظہور ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل عرب سے جنگ کا خطرہ نہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے پاس وفود اور خطوط ارسال کیے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہی وفود میں سے ایک وفد ذی القعدہ سن 6 ہجری میں حضرت حاتم ابن ابی بلتعہ کی قیادت میں قبطیوں کے سردار اور اسکندریہ کے حاکم شاہ مقوقس کے پاس بھیجا، جس نے اس وقت کی خوب خاطر مدارت کی، اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب شریف شاہ مقوقس کو پیش کیا گیا تو اس نے بہت زیادہ ادب و احترام کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت اچھے کلمات کا اظہار کیا۔ سرکار مدینہ کے مکتوب شریف کے جواب میں شاہ مقوقس نے بھی اپنے کاتب سے خط تحریر کروایا۔ اس جوابی مکتوب کے ہمراہ 2 ایسی باندیاں جنہیں قبطیوں میں ایک خاص مقام حاصل تھا اور رئیس زادیاں تھیں، اور کئی دوسری قیمتی تحائف بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارسال فرمائے۔ شاہ مقوقس کے خط سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خانوادہ شاہی کی رکن بھی ہیں جو قبطیوں میں عظیم المرتبہ ہیں۔ قدرت الہی نے نہ صرف انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی فرزند کی ماں بنایا بلکہ انہیں مؤمنین کی ماں کا درجہ بھی عطا فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ اور ام المؤمنین حضرت جویریہ یہ تمام ہی مختلف غزوات میں مغلوب ہو کر آئی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدت ماریہ قبطیہ کو اپنے حرم میں شامل کر لینا اور ان کے ساتھ بعین ہی وہی سلوک روا رکھنا جو دوسری ازواج کے ساتھ تھا، انہیں ازواج مطہرات کی صف میں شامل کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت حاتم ابن ابی بلتعہ جب مدینہ منورہ کے لیے واپس ہوئے تو ایک روایت کے مطابق راستے میں حضرت حاتم کی تبلیغ دین متین کے نتیجے میں دونوں لڑکیاں یعنی سیدت ماریہ قبطیہ اور سیدت سیرین قبطیہ مسلمان ہو گئیں، اور ایک دوسری روایت کے مطابق کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ان دونوں بہنوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت امام حاکم نے مستدرک میں حضرت مصعب بن عبداللہ زبیری سے روایت کیا، ثم تزوج رسول اللہ ماریہ بنت شمعون وہی التی اہداہا الی رسول اللہ المقوقس صاحب الاسکندریہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدت ماریہ بنت شمعون سے شادی فرمائی، جن کو حاکم اسکندریہ شاہ مقوقس نے رسول اللہ کو ہدیہ کیا تھا۔ سیدت ماریہ قبطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مقدس میں آنے والی وہ واحد مصری خاتون تھی جن کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے اور شاہی گھرانے سے تھا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں ام المؤمنین سیدت ماریہ قبطیہ کے رہائشی علاقہ انصا کی بستی حفن کا خراج سیدت ماریہ قبطیہ کی تعظیم و تکریم کی خاطر معاف کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے کہ قبطیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ ان سے عہد اور نسب دونوں کا تعلق ہے۔ عہد کا تعلق تو یہ ہے کہ ان سے معاہدہ ہو چکا، اور نسب کا تعلق یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی والدہ اور میرے فرزند سیدنا ابراہیم کی والدہ ماجدہ سیدت ماریہ قبطیہ اسی قوم سے ہیں، یعنی ارض مصر
والی خیر و برکت والی سرزمین سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سسرالی ملک ہے، یعنی ملک مصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سسرالی ملک ہے۔ اور الحمدللہ اس منجہ ناچیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سسرالی ملک میں بھی حاضری اور زیارات مقدسہ کا شرف حاصل ہوا۔ سیدت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جتنا رشک مجھے سیدت ماریہ پر آتا تھا اتنا مجھے کسی اور پر نہ آتا تھا۔ ام المؤمنین سیدت ماریہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن صورت اور حسن سیرت دونوں سے نوازا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔